کہ خواجہ آصف صاحب انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ سیالکوٹ کی جو بربادی ہے، سیالکوٹ کی جو تباہی ہے، اس میں زیڈ کے بی شامل ہے. زیڈ کے بی کی وجہ سے سیالکوٹ برباد ہو گیا ہے. اب یہ زیڈ کے بی کیا ہے؟ زیڈ کے بی دراصل ظاہر خان اینڈ برادرز جو ہے ایک ظاہر خان صاحب کی ایک کمپنی ہے، کنسٹرکشن کمپنی ہے، جو سڑکیں بھی بناتی ہے، جو کنسٹرکشن کا کام بھی کرتی ہے، سیوریج بھی بچھاتی ہے، موٹر وے کا ٹھیکہ بھی ان کے پاس رہا ہے. کوئٹہ یہ رہتے ہیں لیکن رہنے والے یہ افغانستان ہے، افغانستان سے کوئٹہ ہے اور وہاں سے اب یہ کمپنی کو اپنی چلا رہے ہیں. تو جو خواجہ صاحب اب واویلا میں چاہ رہے ہیں اس میں کسی حد تک صداقت بھی ہے، کیونکہ ورلڈ بینک نے 2 شہروں کے لیے، ایک سیالکوٹ اور دوسرا ساہیوال کے لیے، سیوریج کے لیے انہوں نے فنڈز دیے تھے کہ ان کا جو پانی ہے اس کو شہر سے باہر نکالا جائے. یہ بگ سٹی جو ہے پروجیکٹ تھا اور ورلڈ بینک فنڈڈ تھا. تو ورلڈ بینک کے جو آفیسرز ہیں اور ہماری جو بیوروکریسی ہے ان کے آپس میں بڑے لنکس ہوتے ہیں. اور جو زیڈ کے بی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیوروکریسی کی بڑی چہیتی ہے، بیوروکریسی کے اعلیٰ افسران اس سے بہت خوش ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ٹھیکہ ہو تو وہ زیڈ کے بی کو ہی جائے. اور یہاں تک بھی سننے میں آیا کہ جیسے بحریہ ٹاؤن میں بہت سارے جو جرنل ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کا حصہ ریٹائر ہو کے بن جاتے ہیں، اسی طرح حاضر سروس بیوروکریٹ بھی جو ہیں وہ زیڈ کے بی کا حصہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ٹھیکہ جو ہو وہ زیڈ کے بی کو ملے، کیونکہ ان کو اس میں سے کک بیکس بھی ملتی ہیں، چائنا کٹنگز بھی ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو خیر 2 شہروں کا ٹھیکہ ان کو مل گیا ظاہر خان صاحب کو. چاہے ظاہر خان صاحب صرف ٹھیکیدار نہیں ہیں، ظاہر خان صاحب جو ہیں ان کا سیاست میں بھی بڑا ٹچ ہے. جیسے مرزا افریدی کے پی والے ایک اے ٹی ایم مشہور ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، تو انہوں نے پچھلے دن اپنے وہاں پہ فارم ہاؤس پہ پوری پاکستان تحریک انصاف کو بلا کے وہاں پہ قوالی نائٹ بھی کی تھی، جس میں عمران خان کی رہائی کے بارے میں جو ہے تحریک کا فیصلہ ہونا تھا، لیکن سب قوالی سن کے گنڈا پور صاحب بھی لاہور پہنچے تھے لیکن اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا اور سب قوالی سن کے چلے گئے تھے. اسی طرح یہ جو ظاہر خان ہے یہ بھی اے ٹی ایم عمران خان کی پی ٹی آئی کی رہی ہے، لیکن اس کے بعد میں جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو جے یو آئی کے ٹکٹ سے ان کا بیٹا جو ہے احمد خان وہ سینیٹر بن گیا. اس سے پہلے وہ پی ٹی آئی کے جو ہے سیٹ پہ سینیٹر تھا. مطلب کوئی حکومت آ جائے یہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی کوئی پارٹی نہیں ہوتی. اور یہ جو ریئل اسٹیٹ بلڈرز ہوتے ہیں ان کی واقعی کوئی پارٹی نہیں ہوتی، یہ تو ہر پارٹی کے اندر انہوں نے اپنے لنکس بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں یہ فوراً شامل ہو جاتے ہیں. جیسے ملک ریاض صاحب ہیں وہ بھی ہر پارٹی میں شامل ہوتے ہیں، وہ کسی خاص پارٹی کے لیے نہیں ہوتے. اور ان کے اتنے مضبوط جو ہیں لنکس ہوتے ہیں، یہ اتنے طاقتور لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہے ملک کا وزیر دفاع بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہا، بلکہ اسمبلی میں کھڑا ہو کے شکایت کر رہا ہے، سب کو بتا رہا ہے کہ سیالکوٹ کو برباد کرنے والی یہ زیڈ کے بی ہے. اچھا زیڈ کے بی کو ورلڈ بینک سے جو ہے پیسے مل گئے، انہوں نے جو ہے پورا سیالکوٹ شہر کو کھود ڈالا اور اس میں بڑے بڑے سیوریج کے جو پائپ ڈالے جس میں سے پورا آدمی گزر جاتا ہے، بہت بڑے پائپ ہوتے ہیں. ان سارے پائپ کو بچھانے کے لیے ساری سڑکیں اکھاڑ دی گئیں اور وہ پائپوں کو بچھا کے بعد میں ایک بہت بڑے جا کے نالے میں ان کو ڈالا گیا. لیکن جو بعد میں ان کے اوپر سڑکیں بنائی گئیں وہ اتنی سب سٹینڈرڈ تھیں، ان کی کوالٹی اتنی لو تھی کہ وہ تھوڑا سا پانی کا بھی جو تھا بہاؤ برداشت نہ کر سکی اور وہ ساری جو ہے بہہ گئی. اسی لیے جو ہے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظاہر خان اور اس کی کمپنی کی جو ہے انکوائری ہونی چاہیے، اینٹی کرپشن کو اس پہ جو ہے نا حرکت میں آنا چاہیے. چٹھا صاحب دوسرے چھوٹے موٹے ٹھیکیداروں کو تو پکڑ لیتے ہیں، اخبار میں خبریں بھی لگا دیتے ہیں، زیڈ کے بی پہ کیوں ہاتھ نہیں ڈالتے، ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جی ورلڈ فنڈڈ تھا، یہ تو جو ہے شکایت کرے تو کرے ورلڈ بینک کرے. تو اب پہلے ورلڈ بینک کے پاس جائیں، اپنے گندے پوتڑے ان کے پاس تو ہیں کہ جو آپ نے پیسے دیے تھے اس کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا کہ ہم ملا کے کھا گئے، جبکہ وہ ہمارے گندے پانی کے لیے دے رہے ہیں کہ آپ ان کا پانی پیسے ہم سے لے لیں اور شہر کا جو گندا پانی ہے وہ نکال دیں. تو یہ اینٹی کرپشن کو ضرور اس میں حرکت میں آنا چاہیے. اور خواجہ آصف صاحب جو کہہ رہے ہیں بڑے بہادر آدمی ہیں جو انہوں نے جو ہے زیڈ کے بی کا نام لیا ہے، لیکن میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ اب تو آپ کی حکومت ہے نا، تو اب اگر جو ہے روڈا جو ہے عمران خان نے بنایا تھا اور اس کے بعد یہ خیال نہیں رکھا گیا تھا کہ دریا کے بیڈ کے اوپر آپ 1.5 لاکھ ایکڑ خرید کے سوسائٹیاں کاٹ رہے ہیں، اس میں پارک ویو کا حال دیکھ لیں کہ اس میں 8-8 7-7 فٹ پانی کھڑا ہو گیا ہے. چلو عمران خان نے تو کرپشن کر لی تھی، تو اب آپ کا جو دور آ گیا تھا تو آپ اس روڈا کو بند کر دیتے. ابھی بھی اس کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ 3 قسم کی منظوریاں شو ہوتی ہیں کہ پرووینل اس میں یہ اس کو جو ہے اس کو منظوری دے دی گئی ہے، اس کو ٹیکنیکل منظوری دے دی گئی ہے، اس کو فائنل منظوری دے دی گئی ہے. اب جو بندہ پلاٹ خریدنے والا ہوتا ہے وہ تو صرف ویب سائٹ کھولتا ہے روڈا کی، اور وہ جب اس کا نام دیکھتا ہے کہ یہ پارک ویو ہے، یہ ایکس ہے، یہ وائی ہے، یہ زی ہے، یہ تو جی اپرووڈ ہے روڈا سے،
تو وہ وہاں پہ پلاٹ کروڑ روپے کا خرید لیتا ہے. بعد میں روڈا کہتی ہے جی وہ تو ابھی تو وہ ٹیکنیکل اپروومنٹ تھی, ابھی تو وہ عبوری جو ہے. بھائی یہ چیزیں آپ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک ذریعہ ہے آپ کا لوگوں کو جو ہے. اس عبداللہ علیم خان صاحب اگلے دن آ کے بیٹھے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایسا نہیں ایسا ہے. بھائی اگر ایسا نہیں ہے, کس نے آپ کو اجازت دی کہ آپ دریاؤں کا راستہ روک لیں؟ دریا کا راستہ جو روکتا ہے تو پھر دریا اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے, جیسے کہ ابھی راوی نے بنا لیا ہے. اچھا, ایک تو یہ ہوگی کہ زیڈ کے بی کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ظاہر خان اینڈ برادرز بہت بڑی کمپنی ہے اور ان کے خلاف ہونی چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے. اور اگر انکوائری میں ثابت ہو گیا کہ یہ ناقص ترین میٹیریل انہوں نے استعمال کیا تو ان کو بھی مثالی سزا ملنی چاہیے, تاکہ دوسروں کو بھی جو ٹھیکیدار ہیں ان کے بھی کان کھڑے ہو جائیں اور کم از کم کچھ لوگ تو ہوش کے ناخن لیں.